سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، پورے قرآن کریم کی بنیاد ہے، بندے اور رب تعالی کے درمیان ایک خاص تعلق بناتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، اور یہ سورہ در حقیقت پورے قرآن کریم کا اور ہمارے ایمان کا خلاصہ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ امام، کہ جس بندے کا امام ہو تو بس امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام الفاتحہ، یعنی یہاں سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ ناموں کا زیادہ ہونا یہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، یعنی یہ پورے قرآن کریم کی بنیاد ہے، قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ اور اسی طرح اس کا نام سبع المثانی ہے، وہ 7 آیات جو بار بار تلاوت کی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فیہا شفاء من کل داء، کہ اس کا نام شفا ہے، کیونکہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس لیے ہم میں سے جب بھی کوئی بیمار ہو تو وہ کم از کم اول آخر درود پاک پڑھ کر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اس کا نام الصلاۃ بھی ہے، کیونکہ یہ بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان ایک خاص تعلق بناتی ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر سمجھیں گے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بندہ اپنے رب کی حمد سے آغاز کرتا ہے اور اس میں یہ اقرار کرتا ہے کہ ہر نعمت در حقیقت مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کی گئی ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رب نہایت ہی مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پایا رحمت کو یاد کرتا ہے کہ وہ گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، کہ مالکی یوم الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ہمیں ہر اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اسی طرح اگلی آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بندگی، اخلاص اور توکل کا اعلان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، اور صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلائیے، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ بندہ مومن کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ہدایت، نجات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی تمنا کرتا ہے۔ اور یہ عظیم الشان سورہ جب بندہ
نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ کتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے نماز میں الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس میں حال بھی ہے اور استقبال بھی ہے، دونوں زمانے ہیں، پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگتا ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے وہ میں اس کو عطا کر دوں گا۔ سورہ فاتحہ دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، ایمان کی بنیاد بھی ہے، قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے۔ اور دیکھیے کہ جب بندہ نماز میں یہ سورہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے کتنا قریب ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جو وہ مانگتا ہے۔ لہٰذا ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھیے اور توجہ کے ساتھ پڑھیے، دل کے خلوص اور یقین کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ یہ سورہ دلوں کو شفا دیتی ہے اور روح کو سکون بخشتی ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، بالخصوص نماز میں، تو اس وقت دل کے خلوص اور یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کیجیے، کیونکہ یہی سورت دلوں کو شفا عطا کرتی ہے، روح کو سکون بخشتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی دیگر صورتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔